بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. کہ اب ہم اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے کہ انٹریکٹیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز کون کون سی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ میک دیم گیس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ جب کوئی بھی ٹاپک سٹارٹ کرے یا کوئی بھی ٹاپک پڑھانے جا رہا ہے تو طالب علموں کو جو ہے وہ کچھ ہنٹس دے دے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اب مجھے بتائیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کنسیپٹ ہے. یعنی تھوڑی سی کیوریسٹی پیدا کرنی چاہیے. کیوریسٹی جو ہے وہ طالب علموں کی آئس بریکنگ کے لیے ضروری ہے. آئس بریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹیچر ٹاپک سٹارٹ کرتا ہے تو اس صورت میں سب کچھ اس نے خود بتا دیا تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیسیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹیچر کا کام ہے اس نے ایکسپلین کرنا ہے، اس نے بتانا ہے. لیکن ٹیچر جو ہے وہ ٹاپک بتا کر یا ٹاپک سے ریلیونٹ کچھ چیزیں بتا کر اسے کہتا ہے کہ اب گیس کریں ہم نے آج کیا پڑھنا ہے، یا یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک بتایا یہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور اس طرح پھر گروپ وائز تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ ہاں لیٹ می نو، مجھے بتائیں. چلیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ آپس میں بات چیت کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ آئس بریکنگ ہے. یہ طالب علموں کو جگانے کا ایک سلسلہ ہے جس میں تھوڑی سی کیوریسٹی دے کے تھوڑی سی انٹرسٹنگ سوال کر کے ٹاپک سے متعلق ان سے گیسنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد اگلا ہے بیک گراؤنڈ نالج پراپ. ٹیچر کو جو ہے وہ جب وہ لیکچر شروع کرے یا کوئی نیا ٹاپک پڑھائے تو بیک گراؤنڈ نالج ضرور معلوم کر لینا چاہیے. بیک گراؤنڈ نالج کا مطلب یہ کہ ٹیچر کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو ٹاپک میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں طالب علم کتنا پہلے جانتے ہیں، طالب علم جو ہیں وہ کتنا جو ہے جاننا چاہتے ہیں یا ان کو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں، اور جب ٹاپک پڑھ لیا تو اس کے بعد طالب علم جو ہے وہ کتنا انہوں نے سیکھ لیا. تو اس کے لیے ہم KWL ایک چارٹ ہوتا ہے وہ عام طور پر یوز کر سکتے ہیں. طالب علموں کو وہ چارٹ دے دیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پاس چارٹ ہے، آپ اپنا نیم لکھیں، ڈیٹ ڈالیں، ٹاپک لکھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ آپ اس ٹاپک کو پہلے سے کتنا جانتے ہیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں، پوائنٹس لکھ دیں کہ آپ اس ٹاپک کے کیا کیا پوائنٹس جانتے ہیں. اس کے بعد ونڈر، آپ کیا مزید جاننا چاہتے ہیں، آپ کس چیز میں مزید انٹرسٹ ہے جو آپ کو بتائی جائے یا آپ کو پڑھائی جائے. اور اس کے بعد لرن، یہ والا جو سلسلہ ہے یہ جب لیسن ہو جائے گا، جب یعنی تمام ٹاپک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ٹیچر ان کو کہے گا کہ اب اس کو فل کریں کہ آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا. تو اس کو ہم KWL چارٹ کہتے ہیں. KWL چارٹ میں ہم طالب علموں کی پہلے سے موجود انڈرسٹینڈنگ کو پراپ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ان کو پہلے کتنا پتہ ہے، ان کی کتنی کیوریسٹی ہے، کتنی انٹرسٹ ہے، وہ کن چیزوں کے بارے میں اس ٹاپک سے ریلیونٹ جاننا چاہتے ہیں، اور لرن انہوں نے کیا سیکھ لیا، ان کو کیا جو ہے وہ اس پڑھائی کے بعد ان کو وہ تمام چیزیں سمجھ آ گئیں یا کچھ ریمیننگ ہیں. عام طور پر ٹیچر جو ہے KWL چارٹ جو ہے وہ جب ٹیچنگ لرننگ یعنی ایک سیشن کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو طالب علموں سے کہتے ہیں کہ یہ آپ واپس دے دیں. تو اس میں یہ کہ ٹیچر پڑھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین ہو گئی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی رہ گئی ہیں جس میں طالب علم یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا، ان چیزوں کے بارے میں انٹرسٹڈ تھا اور مجھے یاد تھی، اور یہ چیزیں مجھے معلوم ہو گئی ہیں. تو اس میں ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں پھر اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو کور کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اس کے بعد ہے پنکچویٹڈ لیکچرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ طالب علموں کو اس طریقے سے ڈسکشن کا موقع دیں کہ سب سے پہلے انہیں کہیں کہ آپ گروپ میں بیٹھیں، آپ میرا لیکچر سنیں، لسن کریں. اس کے بعد خاموش ہو جائیں اور اس کو نوٹ کریں، جو سن رہے ہیں اس کو نوٹ کریں. اس کے بعد ریفلیکٹ کریں، آپس میں ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ نے کیا سمجھا، پھر اس کو رائٹ کر لیں. کیونکہ جب آپ نے طالب علموں نے پہلے سنا اور سمجھا اور اس میں سے کچھ مین پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیے اور خاموشی سے اپنے ذہن میں اس کو سوچا. اسٹاپ کا مطلب یہ کہ لسن کیا، سنا، اپنے ذہن میں اس کو سمجھا، اسٹاپ ہوئے اور خاموشی سے سنا. اس کے بعد ریفلیکٹ، ڈسکشن کریں طالب علم آپس میں کہ وٹ از گوئنگ آن، اس ٹاپک سے ریلیونٹ کیا ہے، ٹیچر نے کیا بتایا، پھر ان کو پوائنٹس کو لکھ لیں. پھر اس کے بعد گیو فیڈ بیک، ٹیچر کہے گا کہ گروپ میں سے کوئی ایک فرد مجھے بتائے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. یہ جو سٹیپس ہیں ابھی تو ٹیچر بتا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی کلاسز میں چلے جائیں گے، جب یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسی کلاسز میں ہوں گے جو کہ MPhil اور PhD کی ہیں، تو میں بھی وہاں پر زیادہ گروپ بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈیویجول جو ہے وہ انٹریکٹیو ٹیچنگ میں انوالو ہو سکیں. تو وہاں بھی طالب علم اپنے طور پر جب یہ سٹیپ سیکھ چکے ہوں گے کہ ہم نے سننا ہے،
پھر اپنے ذہن میں جو ہے اس پر غور کرنا ہے، پھر اس پر ڈسکشن کرنی ہے، پھر لکھنا ہے اور فیڈ بیک دیکھنا ہے. تو اب وہ گروپ کے بجائے ذاتی طور پر اکیلے انڈیویجولی بھی یہ کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکیں گے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے سائیکو انالیسس. یہ جو انٹریکٹیو ٹیچنگ اور لرننگ کی اسٹریٹجی ہے، اس میں طالب علم جو ہے وہ اپنے گروپ میں موجود ہوتے ہیں اور گروپ میں ایک دوسرے کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں. وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہے جس کو تیار کر کے آنا ہے اور اگلے دن جو ہے ٹیچر اس کے اوپر ڈسکشن کرائیں گے. ٹیچر گروپس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان گروپس میں کہتے ہیں کہ ہر گروپ ممبر جو ہے وہ اس ٹاپک کو دوسرے ممبر کو بتائے اور دوسرا ممبر اس کے بارے میں یہ تجزیہ کرے یا سوالات کرے، جس سے یہ پتہ چلے کہ طالب علم نے رٹا نہیں لگایا. اس میں یہ کہ وہ اس ٹاپک کو اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتا ہے، طالب علم جو ہے اس کو ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتا ہے، اس کی اپلیکیشن بھی بتا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہ سائیکو انالیسس کے طالب علم ایک دوسرے کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کو رٹے کی طرح من و ان نہیں سنایا جا رہا، بلکہ اس سے متعلق ڈفرینٹ سوال کے ٹاپک یہ ہے. اس کی اگزامپل جو ٹیچر نے بتائی وہ یہ تھی، اگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے. اگزامپل جو ہے وہ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے جو میٹیریل ہے اس کو ڈیلی لائف میں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم سائیکو انالیسس کہتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس خود ایک دوسرے کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر وقتاً فوقتاً ہر گروپ میں، یعنی وہ پہلے گروپ 1 میں، پھر گروپ 3 میں، پھر گروپ 2 میں، یعنی ڈفرینٹ گروپس میں ٹیچر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر ان کی گفتگو سنتا ہے اور جہاں پر کوئی چیز اس قسم کی ہوتی ہے جو ایکسپلین کرنی ہے یا بتانا ہے وہ بتاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ صحیح جا رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پھر وہ دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم سائیکو انالیسس کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جگسا گروپ ایکسپرٹس. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل ٹاپک ہوتا ہے یا ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی بھی سینئر کلاس یا ایک سیمیسٹر جو طالب علموں نے پڑھا ہے اس سے اگلے سیمیسٹر والے اسٹوڈنٹس یا ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ کلاس میں جو ہیں وہ فاسٹ لرنر ہیں، جو ٹاپک ٹیچر نے پڑھایا ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ جو 8 یا 10 اسٹوڈنٹ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اور انہوں نے بات کو سمجھ لیا ہے، لیکن باقی کے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہا ہے اور نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں اور ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے اس ٹاپک کو کور کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو سینئر بھی ہو سکتے ہیں، جو اسی کلاس میں فاسٹ لرنر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ وہ ایک ایک گروپ میں جا کر بیٹھ جائیں. سے فار ایگزامپل 8 گروپ ہیں اور 8 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ اس ٹاپک کو جو ٹیچر نے پڑھایا ہے زیادہ بہتر پہلے سے بھی جانتے تھے اور اب اس زیادہ اچھا ان کو انفارمیشن ٹیچر کی ٹیچنگ لرننگ سے ہو گئی ہے. یہ جلدی بات کو یہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات پک کر لیتے ہیں. وہ ہر گروپ میں جائیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے اور اپنی ایکسپرٹ اوپینین کے ذریعے جلدی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بات سمجھا پائیں گے. کیونکہ بات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر نے لیکچر دے دیا، ایک ٹیچر کی پڑھانے کا جو ایک ٹیمپو ہے اس کو طالب علم سمجھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا وہ اپنے اپنے گروپ میں بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، تیسرا یہ کہ جو ایکسپرٹ ہیں جن طالب علموں کو بات سمجھ آ گئی ہے ان طالب علموں کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی رائے سن کے جہاں پر بھی ایکسپرٹ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے تو ان کے حوالے سے جو طالب علم ہیں وہ اپنی کریکشن کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے جلدی بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹیچر کا سمجھانا، وہ اسٹوڈنٹ جو کہ جلدی سمجھ گئے ہیں اور ان کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہیں اور ان کو ان گروپس میں بھیج دینا جو کہ گروپس پہلے سے موجود ہیں، وہ ڈسکشن کر کے باقی اسٹوڈنٹس کو جلدی بات کو سمجھا دیتے ہیں. تو اس کو ہم جگسا کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بورڈ روٹیشن. بعض اوقات کلاس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیچر نے 3-4 ٹاپک پڑھا دیے ہیں، اب وہ طالب علموں کی انڈرسٹینڈنگ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات تو کلاس میں 3-4 رائٹنگ بورڈ موجود ہوتے ہیں، نہیں موجود تو اس میں جو وائٹ چارٹس ہوتے ہیں وہ 4 چارٹس لگائے جا سکتے ہیں کلاس میں اور ٹیچر ہر گروپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں پہ 4 گروپ تھے، یا فار ایگزامپل اگر 6 گروپ ہیں تو 6 جو ہے وہ چارٹس جو ہوتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں دیوار کے اوپر اور اس کے بعد ہر گروپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں پر کوسچن نمبر 1 یا جو ٹاپک نمبر 1 ہے اس کے بارے میں ایک لائن لکھیں، پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 2 کے بارے میں لکھیں، پھر 3 اور 4. اس طریقے سے پھر ایک کمپیریزن سامنے آ جاتا ہے کہ ہر گروپ نے کیا کیا چیز کو سمجھا یا اس چیز کے بارے میں معلومات لی.
اس کے بعد آتا ہے ٹاکنگ چپس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کم بولتے ہیں, کم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بھی بات کریں, اور جو طالب علم زیادہ بولتے ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو باقی ساتھی ہیں جو کہ کم بولتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں, اور انہیں بولنے کا موقع دیں تاکہ وہ بھی بولنے کا یا ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس میں آ سکیں اور کانفیڈنٹ ہو سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کوٹ -1. کوٹ -1 میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنا کوئی بھی لیسن میں سے کوئی ایک ٹاپک یا کوئی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلاس میں بتا دیتا ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ بعض اوقات کمپلیٹ نہیں ہوتی. جس طرح یہ ہے کہ ورکنگ وداؤٹ سیفٹی از آر ڈیڈ اینڈ. اب آگے کیا ہے, اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, کیوں ڈیڈ اینڈ ہے, کیا سلسلہ ہے, تو کلاس میں پھر اس سے متعلق ڈفرینٹ ٹاک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے پکچر پرومپٹ. پکچر پرومپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کوئی بھی پکچر لے کر آ جاتے ہیں, جو سائنس کی بھی ہو سکتی ہے, فزکس کی, کیمسٹری کی, بائیولوجی کی, یا کوئی سوشل ایونٹ ہے, اور اس کے بعد طالب علموں کو کہتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ جواب دیں, اس کی لیبلنگ کریں, اس کو ایکسپلین کریں, اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں ان کا جو ہے وہ رول بتا دیں. تو اس طریقے سے ٹیچر جو ہے وہ پکچر پرومپٹ, یہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ اگر ہم سیم ایک ہی اسٹریٹجی ہر دفعہ کلاس روم میں یوز کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو چینج کرتے رہیں, تو طالب علموں کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو پروجیکٹ اور پریزنٹیشن ہے وہ کلاس میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ اپنی پریزنٹیشن کی آپ ویڈیو بنا لیں اور آپ اپنی کلاس کے گروپ پر اپلوڈ کر دیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اس کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ٹیچر بھی کم ٹائم میں آپ جو ہے وہ طالب علموں کے میٹیریل کو دیکھ کے اور ان کی سمجھ کو دیکھ کر کلاس میں ایک انالیسس دے سکتے ہیں. تو اس سے طالب علم کو ایک اور ڈفرینٹ جو ہے وہ چیز مل جاتی ہے, ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ملتی ہے, جس سے ان کی انٹرسٹ برقرار رہتی ہے.